پورے عالم اسلام اور پاکستان میں سے باہر بسنے والے تمام ناظرین کو عید مبارک۔ ہم الفلاح نیوز کی ابتدائے رمضان سے انتہائے رمضان تک یہ کاوش رہی ہے کہ وہ مختلف سیگمنٹ آپ لوگوں کے لیے پیش کرے۔ آج اس عید کے دن پر بھی اس نیوز کی یہ خصوصی کاوش رہی ہے ایک عید سعید پروگرام کیا جائے، اور میں آپ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی پلاننگ نہیں کی گئی، مطلب کہ آج ہم نے یہ بیان کرنا ہے یا یہ ڈسکس کرنی ہے، کچھ اس حوالے سے ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی معزز شخصیات کو بلایا ہے اور ان سے کچھ گپ شپ کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے اور کچھ میٹھی باتیں کریں گے اور اپنے ناظرین کو لطف اندوز کریں گے، جن میں ہمارے ساتھ پہلی شخصیت سیاسی و سماجی شخصیت جناب کلیم چنگیزی صاحب، آپ تشریف فرما۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، خیریت عافیت؟ مالک کا بڑا کرم ہے۔ کیسا رہا آج کا دن آپ کا؟ بس جیسے آپ کو پتا ہے گرمی بھی بہت زیادہ تھی، واہ، تو بس عید پڑی ہے اور گھر میں ہی جانا جی، بچوں کے ساتھ ہی جانا عید گزاری۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی خاص؟ اصل میں خاص تو بنتا، لیکن گرمی نے کہیں نکلنے نہیں دیا، گھر میں ہی رہے۔ ٹھیک جی ناظرین کرام، ہم گپ شپ کریں گے اور بھی باتیں جانیں گے۔ انہی کے ساتھ ہی ہمارے ایک اور گیسٹ جناب ڈاکٹر مغیث صاحب، آپ تشریف فرما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مغیث بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت عافیت؟ الحمدللہ، عید مبارک آپ کو۔ خیر مبارک۔ اور بتائیے گا آج کی مصروفیات کیسی رہی آپ کی؟ ماشاءاللہ بہت اچھی عید کی مصروفیت رہی ہے، اور میری تو فرسٹ عید تھی، میں تو نیو شادی شدہ ہوں الحمدللہ۔ میرا تو پہلا دن ہی سسرال میں گزرا ہے اور بہت مزہ آیا الحمدللہ۔ میرا تو یعنی کہ عید جو تھی بنسبت پہلے جو ہم سوتے رہتے تھے، لیکن فرسٹ عید تھی تو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ یہ بھابھی جی سے وعدہ کیا تھا کہ عید کا پہلا دن میں نے ادھر گزارنا ہے؟ دیکھیں، وعدہ نہ بھی ہونا تو شادی کے بعد یہ وعدے کرنے پڑتے ہیں بعد ان کی میں۔ منت بھی تھی، شاید منت مانگی ہو۔ جی بس ایسے سمجھ لیں آپ۔ اس کے علاوہ کوئی خاص بات جو اس سے پہلے نہ ہوتی ہو جو آج کے دن ہوئی ہو؟ ہاں، اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے گزشتہ عیدیں گزرتی تھی تو ہم ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یار اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں دے، لیکن اس سال یہ دعا سے ہم تھوڑا جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہم کورونا میں تھے، دوسرا 2 دن اپنا قبل ہمارے ساتھ ایک لاہور سے کراچی والا واقعہ پیش آ گیا PIA کا، تو اس حوالے سے ہم کسی کو اس حوالے سے کہہ نہیں سکے کہ یار ایسے ہزاروں عیدیں۔ ہم اس بات سے اپنے اندر کی زبان سے اس بات کو نکال کر ہم نے لوگوں کو عید کی مبارک بھی پیش کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی عید گزری ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، جس طرح سے میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام میں جو امتحان چل رہا ہے اور عید اس موقع پہ آئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ جنہیں عید کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آج عید بھی ہے یا نہیں ہے، ملکی حالات آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں ہماری ایک محترم شخصیت جنہیں ہم نے مہمان بلایا جناب کلیم چنگیزی صاحب، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے ہی فراغ دلی کے ساتھ آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور لوگوں کے گھر جا کے انہیں گفٹ پیش کیے۔ کیا اس بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کلیم بھائی؟ الحمدللہ جی، یہ تو سلسلہ جو ہے اللہ پاک نے جو ہمیں اس کام کے لیے نوازا، اور ہم جو ہے اللہ پاک نے ہمیں کہا کہ ہم جو ہے نا اللہ کی رحمت کے صدقے جو ہے نا جی ہم جو لوگوں کے گھروں میں ایک تو یہ رمضان سے پہلے ہی مصیبت جو ہے لوگوں پر آ گئی تھی، اس میں جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، لوگوں کے گھر جا کر ان کو لنگر دیا، جو ہم سے ہو سکا تھا راشن دیا۔ اب الحمدللہ عید سے پہلے بھی ہم نے جو لوگوں کے لیے عیدی کے لیے جو ہم نے پیکٹ بنائے ہوئے تھے۔ ایک سوال کلیم بھائی، ایک سوال کہ یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد آپ کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ کیا محسوس کر رہے تھے کہ یار کیا ہونا چاہیے؟ یہ اپنا کیفیت تو یہ ہے کہ ہم اتنے خوش ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، اور اللہ پاک ہم سے جانا یہ کام کروا رہا ہے، اور اللہ پاک سے ہم دعا کریں گے اللہ پاک یہ ہم سے جانا جی ساری زندگی، جب تک ہماری زندگی ہم یہ کام عمل کرتے رہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ ہمارے آج اس اہم دن میں آپ اس الفلاح نیوز پہ وقت دیا، اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی موڈ ہے کچھ آپ کا کھانے پینے کا؟ میں گزارش کرتا ہوں کچھ منگوایا جائے۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ آج سارا دن ہی آپ کو پتہ عید کا دن ہے، کھانا پینے سارا دن چلتا ہے، آپ کی بڑی آپ کی مہربانی۔ پسند ڈش؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آج سارے دن جو پسند کی ڈشیں تھی نا، آج کیا کیا آج کے دن آپ کو پتہ زیادہ اصل میں زیادہ گوشت پسند کرنے والے، اچھا کڑھائی گوشت بنا ہوا تھا، اور بیگم نے پہلے شامی ٹکیاں وغیرہ یہ وہ بنا کر تیار کی تھی، اور یہ ہے کہ سویاں تو آپ کو پتہ عید میں چلتی ہیں، اور کوئی ایسا فیوریٹ چیز جو چاہے کہ وہ مہیا ہو، یا آپ کو
خواہش کے بغیر مل اصل گئی میں کوئی ایسی چیز. اصل میں مسئلہ یہ جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری کریں گے انشاءاللہ, لیکن اب تو اس ٹائم پیٹ جو ہے ہی ہمارا فل ہے. انشاءاللہ آپ ہمیں نیکسٹ ٹائم ہمیں بلائیں اور ہمیں صرف کھانے کے لیے ہی بلائیں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ہم آئیں گے, آپ کی یہ خواہش بھی پوری کریں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالی. ہم الفلاح نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ اور بھی دوستوں کو دعوت دیں گے, اور وہ اسپیشل پروگرام ناظرین اس لیے رکھا جائے گا کہ اس میں صرف گپ شپ ہوگی اور خوب کھانا پینا ہوگا. اور ہم الفلاح نیوز کے سی ای او جناب شاہد رسول حیدری صاحب سے کہیں گے کہ اس حوالے سے بھی ایک پروگرام کا ارینج کیا جائے جس میں دوستوں کی. جی جناب مغیث بھائی, کوئی ایسی بات جو آپ نے دیکھی ہو یا کوئی اپنے دل کی بات جس سے آپ لطف اندوز ہوں, کوئی ایسی خاص بات ناظرین تک شیئر کریں کوئی؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عیدیں تو بہت سی گزری ہیں, لیکن ابھی کلیم بھائی نے ابھی بتایا کہ ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کر عید کے تحائف پیش کیے, لیکن اس عید کے تحائف پیش کرنے کے سب سے بڑا جو سب سے بڑی خوشی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو بحران تھا کرونا کا, دوسرے مشکلات تھے, لیکن اس دفعہ بنسبت پچھلی عیدوں کے لوگوں میں تحائف, لوگوں میں ملنا جلنا اور یہ سارے معاملات پچھلی عیدوں کی نسبت زیادہ بہتر نظر آئے, اور دل کو خوشی بھی ہوئی. اور ہمارا دل اس بات کیا کہیں وہ ایسا سسٹم تو نہیں رہا, مطلب کہ آپ ہمارے گھر نہ ہو ہم آپ کے گھر نہ آئے, وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کچھ اس حوالے سے آپ نے فیل کیا ہو؟ دیکھیں یہ تو ڈرنا بھی چاہیے اور حق بھی بنتا ہے ڈرنے کا, کیونکہ گزشتہ 2 ماہ سے ملے پھر سب لوگوں سے. بس میرا تو یہی ارادہ تھا کہ درمیان میں کوئی ایسا جو ہے نا پردہ لٹکایا جائے اور اس کے ساتھ مل کر گلے ملا جائے, لیکن ایسا معاملات ہوا نہیں. بالکل اپنا ہوتا ہے, جذبات ہے, عید پورے سال بعد آتی ہے, تو پھر بھی ہم اگر رکاوٹیں ڈال کر عید ملیں تو سمجھ لیں. میں ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اسی میں ہی کہ لوگوں کے پروگرام میں انسانوں کے ڈاکٹر آتے ہیں. آج اس پروگرام میں ہمارے مغیث بھائی جانوروں کے ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ اس فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے. کوئی ایسی بات جانوروں کے حوالے سے اگر آپ شیئر کر دیں تو مغیث بھائی. بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب کا مجھ پر خاص احسان ہے اور عظیم کرم نوازی ہے کہ میں ایک بے زبان جانور کی خدمت کرتا ہوں. تو دیکھیں اگر آپ ہیومن سائیڈ میں جائیں گے تو وہ اپنا جو پیشنٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں مرض ہے, لیکن رب نے یہ ہمیں عنایت کیا ہے یہ ان کو محسوس کرنے کے لیے, ان کی فیلنگز, ان کے سارے احساسات جانوروں کے ہم فیل کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر رب کی عنایت مجھ نکمے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کو بھی کوئی شوق ہے جانور پالنے کا؟ الحمدللہ جی ہمیں شروع سے ہی شوق ہے. فری سروس موجود ہے کلیم بھائی؟ الحمدللہ بھائی جان جی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. اچھا, بلکہ یہ میرے بھتیجے لگتے ہیں جی بھائی جان, ان کے والد صاحب میرے کلاس فیلو تھے. اچھا, ہم اکٹھے پڑھے ہیں. کیا شوق ہے, کیا پالتے ہیں آپ؟ مطلب ہم قربانی کے لیے بچڑے پالتے ہیں جی اپنے, اس کے علاوہ کوئی؟ اس کے علاوہ اور جانی خراب کے لیے بس بکرے وغیرہ بس. ٹھیک ہے, شروع سے ہی ہم پالتے ہیں. اور یہ مغیث بھائی کو جب بھی ہم نے بلایا الحمدللہ نے ہمیں ٹائم دیا. کلیم بھائی ایک دوستی میں ایک آپ سے بڑا پیارا اچھا تعلق ہے ہمارا, اور کوئی ایک ایسی بات جس سے میں اور آپ سن کر ناظرین تک پہنچے, ایک ہنسی والی بات, خوشی والی بات, مطلب کہ جو ہو جائے ناظرین بھی سماعت کریں جس سے ایک چہرے کھل اٹھیں, کوئی ایسی شغل میلے والی بات ہی؟ ایسی بات مجھے یاد تو نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کوئی لائف میں کوئی واقعہ تو ہوا ہوگا. اصل میں واقعہ تو بہت ہوئے ہیں ساری زندگی. چلے کوئی بات نہ صحیح کوئی لطیفہ سنا دیں تو, لیکن میں کوئی لطیفہ سنا دیں. بات یہ ہے کہ آپ کو ٹائم دیا ہم نے الحمدللہ بھائی جان, کیونکہ آپ کا پیار ہے ہمارے پاس, آپ آتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی اور نیوز والا ہمارے پاس آتا تو شاید ہم اس کو ٹائم بھی نہ دیتے. لیکن ہم آپ کی الفلاح نیوز والے ہم سے پیار کرتے ہیں, بھائی ہیں ہمارے شاہد رسول حیدری صاحب, لیکن ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے کوئی ایک بات, کوئی لطیفہ, کوئی نصیحت, کوئی سبق, کوئی اس طریقے سے کوئی بات. نصیحت تو میں یہی کروں گا جی, آپ سے پہلے بھی میں نے کی تھی کہ یہ جو ہم پر مصیبت آئی ہے پاکستان پہ, میں دعا کروں کہ اللہ پاک جو ہے اس مصیبت سے جلد از جلد ہمارے ملک کو جانا کی چھٹکارا دے. اور جو یہ ابھی 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا, جہاز کریش ہوا, بالکل اس میں جو ہمارے مسلمان شہید ہوئے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت عطا فرمائے, ان کے لیے بھی دعا گو ہیں ہم. تو یہ ہے کہ جو جن کا نقصان ہوا ہے اللہ پاک ان کا نقصان بھی جلدی پورا کر دے. دیکھیں اس موقع پر, کیونکہ ایک یہ اب 2 دن پہلے جو یہ واقعہ ہوا ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی, سوچنے والی بات. تو جو لوگ اپنے گھر عید منانے کے لیے آ رہے ہوں گے, خوشیاں منانے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. مغیث بھائی جانے سے پہلے کوئی ایسی آپ
کوئی لطیفہ سنانا چاہیں, کوئی مزاح کی بات کرنا چاہیں, تاکہ ہمارے اور گیسٹ بھی, ہم نے انہیں بھی دعوت دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے اور پروگرام کا اختتام بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے کوئی ایک ایسی بات میں چاہتا ہوں کہ کوئی مزاح والی بات ہو جائے. مزاح والی بات کچھ اس طرح کا جو ہے نا انداز تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو بار کیا میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اس عید کے حوالے سے. میسیج میرا یہ ہے کہ عید کے پرمسرت موقع پر ہمیں چاہیے, یہ میرا بہت بڑا میسیج ہے, فقط لوگوں کو لگ تو چھوٹا رہا ہوگا, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم عید اس طرح گزارے جس طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری. غریبوں اور یتیموں اور مساکینوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھ کے انہوں نے جیسے عید گزاری, تو اگر ہم ان کی اس سنت پر عمل کر دیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً یہ ہماری عید جو ہے وہ سعید بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عیدیں نصیب. خوش آمدید ناظرین کرام, ہمارے نئے مہمان جناب شاہد رسول حیدری صاحب اور آپ کے ساتھی جناب عمیر رضا صاحب, آپ تشریف لائے, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم عمیر بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, آئی ایم گڈ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. آتے ہی ماشاءاللہ انگلش سے آغاز, لگتا ہے کوئی ابھی نہیں, وہ آج کل ڈکشنری چل رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو بھیا آپ کو عید مبارک. خیر مبارک. یہ تو ایک ایمرجنسی ہوئی ہے کہ بس بالکل کوئی وزیر سائنس صاحب بالکل کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس معاملے پہ. السلام علیکم شاہد بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت عافیت سے ہیں؟ شاہد بھائی آپ کو بے پناہ عید مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو مبارک. ایک سوال ابتدا میں ہی میں اپنے دونوں مہمانوں سے کرنا چاہتا ہوں, اور نہیں مشکل نہیں ہے, بالکل آسانی ہوگا, کہ ایک سوال میری نظروں سے گزرا اور میں بھی اس کا جواب تلاش کر رہا ہوں, پر ابھی تک مجھے وہ جواب نہیں ملا. اگر ہم غلط جواب دے دیں گے آپ کو جواب کا نہیں پتا, پھر وہ ناظرین فیصلہ کر لیں گے اس پہ, کیا کہتے ہیں؟ مطلب آپ بھی اپنی سوچ کے جواب. بالکل سارے اپنی سوچ اپنی سوچ, اور ہمارے ناظرین بھی ہمیں کامنٹ میں اس کا ریپلائی کر سکتے ہیں. جی. ایک سوال کہ مرغی کی ٹانگیں چھوٹی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کیسا سوال؟ مرغی کی ٹانگیں چھوٹی کیوں ہوتی ہیں؟ شاید بھائی آپ بھی. وہ مرغی ہے اور یہ قدرت کی طرف سے اب انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اونٹ کی ٹانگیں بڑی کیوں ہوتی ہیں. اگر آپ بتانا چاہیں, مرغی تو ہے پر اس کی ٹانگیں چھوٹی کیوں ہیں؟ مرغی ہے اسی لیے اس کی ٹانگیں چھوٹی ہیں نا. آپ دیکھیں جو اس کی نہیں, آپ اس کی کوئی ریزن بتائیں, کوئی ایسی بات, کوئی آپ مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر مرغی ہے اس کی ٹانگیں چھوٹی کیوں رکھی گئی؟ میرا سوال بھی یہی ہے, میرا سوال تو یہی ہے. شاہد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ مرغی کی ٹانگیں چھوٹی کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کہہ لیں مجھے نہیں معلوم, یا تو پھر عیدی مجھے دیں, یہیں پہ میں بتاتا ہوں. آپ ایسے ہی کہہ دیں کہ عیدی چاہیے. نہیں, اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو میں لینے کے لیے قبول کرتا ہوں. ویسے یہ وہ ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا ہر چیز کے پیسے لیتا تھا, میں بڑا ہوں ہر چیز کے پیسے لیتا ہوں, تو آپ جی ناظرین کرام, میں بتانا چاہتا ہوں آپ بھی دیکھنے والے اس حد تک تجسس میں ہوں گے کہ راحیل محمود نے ایسا کون سا سوال کر دیا کہ مرغی کی ٹانگیں چھوٹی کیوں ہوتی ہیں. تو ظاہری بات ہے, اگر مرغی کی ٹانگیں لمبی ہوتی, بڑی ہوتی, تو انڈا دیتی, وہ گر جاتی اور ٹوٹ جاتا. سادہ سی بات ہے, اگر ٹانگیں لمبی ہوتی اور بڑی ہوتی تو مرغی کی ظاہری بات ہے اس نے انڈا دینا ہے, انڈا دیتی تو انڈا ٹوٹ جاتا. اسی لیے مرغی کی ٹانگیں چھوٹی ہیں. بڑا اچھا سوال. ہم چلتے ہیں شاہد بھائی, کوئی ایسی بات, آج کا دن کیسا رہا, اور کوئی خاص بات بتائیے گا اپنی جو پہلے نہ ہوتا ہو اور آج وہ خاص بات ہوئی. آج کے دن میں بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ پچھلی عیدوں میں اور اس عید میں بہت فرق تھا. کہ پہلی عیدوں میں یہ تھا کہ انسان ایک دوسرے کے گھر جس طرح آنا جانا ہوتا تھا اور جس طرح سے پہلے ملنا ہوتا تھا دوستوں کا, اس عید پر اس طرح سے نہیں ہے. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں, میری شادی نہیں ہوئی. خواہش رکھتے ہیں کیا؟ بالکل خواہش رکھتا ہوں, دعا کروں اللہ پاک. آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب کہ میری شادی ہو جائے گی پھر میں عید کیسے مناؤں گا, یا مطلب کہ اس حوالے سے آپ کی کوئی پلاننگ ہوگی تو ذرا شیئر کریں, پتہ چلے کیا آپ سوچتے ہیں. ایسی ابھی کوئی پلاننگ نہیں ہے. پلاننگ عمیر بھائی آپ بتائیے گا کوئی اس معاملے میں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے. اچھا, آپ بھی نہیں, خواہش تو یار ہر کسی کی ہوتی ہے. دیکھیں ہم سفر مل جاتے ہیں اس کے ساتھ پھر سارے زندگی کے معاملات ہوں. ٹھیک ہو, خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے. اب کوئی کہیں کہ یار میری خواہش نہیں ہے تو پھر رشک کرنا چاہیے.
شاید بھائی ایک اور سوال ہے آپ سے کہ بچپن کی عید اور اب جوانی کی عید کیا فرق ہے؟ بچپن کی عید میں اور اب کی عید میں کافی فرق ہے. بچپن کی عید میں جو ہوتا تھا جان ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس وقت جو شرارتیں ہوتی تھیں اور مہمان جو آتے تھے گھر والوں سے الگ عیدی لینا, اور مہمان آج بھی عیدی ملی آپ کو؟ اب ہم خود دینے والے گی. آج مطلب کسی نے آپ پہ رحم نہیں کیا, کسی نے رحم نہیں, کوئی عیدی نہیں ملی. اور عمیر بھائی آپ؟ میری تو عید کا یہی حساب لگائیں کہ جب چھوٹے ہوتے تھے نا, چاند رات کو شاید پہ نیند نہیں آتی تھی ساری رات, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جا کر دیکھنا صبح تو نہیں ہوگی, صبح تو عام دن روٹین نہیں ہوتا تھا کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. جیسے اب یہ دیکھیں ہمارے جیسے بچپن کے دن تھے, اسکول کے ڈیز ہوتے تھے. اب اسکول ڈیز میں کیا ہوتا تھا کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تھی, لیکن جس دن اتوار ہوتا تھا چھٹی ہوتی تھی. بالکل بالکل, فجر ٹائم خود آنکھ کھل جانی. ایسا ہی ہے. یہ اکثر ایک بات اکثر ہم نے, میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہاں جی بالکل, کہ جس دن صبح چھٹی ہو کالج سے اسکول سے, آنکھ نہیں کھلتی. رہی پہ ایک اور بات ہے, ایک اور دیکھیں ساری رات بارش چلتی تھی اسکول ٹائم پہ آ کے اسٹور, اور دعائیں کرتے تھے اللہ آج استاد نہ آئے, آج فلاں ہو جائے. یہ ہمارے کیا ایسی خواہشات آپ بھائی ابھی بھی رکھتے ہیں؟ آپ ابھی بھی یہ خواہشات رکھتے ہیں؟ اب نہیں رکھتے, نہیں ابھی بھی رکھتے ہیں. اب نہیں رکھتے یہ خواہشات, مطلب پہلے تو ایک سال ٹھیک ہو گیا, کیونکہ وہ اسٹڈی لائف ہوتی تھی اور اس ٹائم میں اور انسان کا جو سوچنے کا. عمیر بھائی ایک سوال ہے کہ ایسی وہ کون سی بات ہے جو آپ نے سوچی تھی کہ میں عید کے پہلے دن کروں گا, وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے میں مطلب کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایمرجنسی میں ہوئی. بالکل ہوئی ہے. تو میں نے بہت پلاننگ کی ہوئی تھی. اچھا, کہ میں نے اپنے کزنس کی طرف جانا ہے, میں نے فیصل آباد جانا ہے, گیمبر جانا ہے, اور یہ سارے میں نے مطلب کہ اسکرپٹ تیار کی تھی, ایک پیپر باقاعدہ بنایا کہ پہلے اس کے لیے کہ میں پہلے اس کزن کے پاس جاؤں, پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, ٹھیک ہے بھائی میں اس دن آپ کے پاس آؤں گا, اس دن. وہ سارے ابھی تک انتظار میں ہوں گے کہ وہ میر نہیں آیا. تو اصل میں ہوا یہ کہ اچانک سے ہوئی, تو اگر انہیں پتہ چلے اس ٹائم آپ لائیو شو میں بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, یہ اس بارے میں. تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ صبر رکھیں, انشاءاللہ میں 3-4 دن تک آ جاؤں گا. نہیں آتے ہوئے آپ نے کسی کو بتایا نہیں, کزنس وغیرہ کو تو نہیں بتایا, لیکن فیملی کو تو پتہ ہی, ظاہر سی بات. اور ایک اور بات کہ اس عید پر یہ ہوا ہے کہ جیسے پچھلی عید پر تو اب اچھا میں ایک اور اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا کہ سوشل ڈسٹینس جیسے بہت ضروری ہے, تو ہم رمضان سے لے کے اب تک اکٹھے رہ رہے ہیں, اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. کہیں آپ باپ مائنڈ نہ کریں کہ بھائی نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. آج گلے تو سب سے ملے ہوں گے آپ. جی ہاں بالکل. اس ٹائم یہ خیال کیوں نہیں آیا آپ دونوں کو بھائی؟ دیکھیں اگر ہم گلے ملے ہیں تو اپنے محدود تک ملے, ٹھیک ہو کیا, دیکھیں جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. جی ناظرین کرام, چونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتامی وقت چل رہا ہے, اور اس اختتام سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو گیسٹ آئے شاہد بھائی, عمیر بھائی, کوئی ایک ایسی بات, مزاح کی بات, میں بار بار گزارش کر رہا ہوں مزاح کی بات, کیونکہ یہ گپ شپ کپ ہے, اور کوئی ایک ایسی شغل ملے والی بات جو آپ اپنے دوستوں میں اپنے کیبنٹ میں بیٹھ کے کرتے ہو, تو آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بالکل شارٹ ٹائم میں, بالکل مختصر, اب یہ وہ شو تو نہیں ہے لیکن اسے ہٹ کر جیسے لائف میں آپ کو پتہ ہے کہ جو میری روٹین ہے کہ نقابت کی, ٹھیک ہو گیا, تو اس کے اندر استاد محترم کے ساتھ ایک محفل میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو سامنے ایک بچہ بیٹھا, ٹھیک ہو گیا, سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے, استاد نقابت کر رہے تھے, سامنے سے ایک بچہ اٹھا ہے, اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے, 50 والا نوٹ تھا, ایک 500 والا نوٹ تھا, ٹھیک ہے, جو 500 والا نوٹ تھا نا, استاد کو نذرانہ تن جیسے دیتے ہیں دے دیا, ٹھیک ہو. اب میں تو دیکھ کے پریشان کہ یار چھوٹا سا بچے کو 500 دے دیا اس نے, 500 دے دیے, 50 والے جیب میں رکھا ہے, 500 دے دیے. شاید کیا بات. میں بہت پریشان ہوا کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے, جاتے نیو جنریشن ہے, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تب تو آپ کو پتہ ہے 10 روپے 20 روپے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. نہیں, یہ ان کا آپ عشق کہہ سکتے ہیں, آپ کے استاد محترم سے محبت کہہ سکتے ہیں. ہاں محبت دیکھیے گا کہ ہوا یہ کہ ہم بڑے شوقڈ ہوئے استاد محترم. میں یقیناً آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ آپ اس طرح والا کوئی معاملہ کریں, کیونکہ جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ میں کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے. آپ تو الٹا کوشش میں ہوتے ہیں کہ 2-4 اور بھی مینو دے دیں.
نہیں اس کے علاوہ اس چیز کو میں آپ کو سیریسلی بات بتا رہا ہوں. اچھا ہوا یہ کہ جب اس نے 500 روپے دے دیے نا بیک اسٹیج, جب استاد نے کہتے کہ یار یہ بہت عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ, کہ یہ جو بچے نے ہم اس بارے میں سوچتے اور گپ شپ کرتے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ بچہ سامنے آ گیا گاڑی کی, جیسے گاڑی اسٹارٹ کی بچہ سامنے آ کے کھڑا اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. واہ. اب وہ دیکھتا جا رہا ہے. استاد نے کہا یہ کوئی بچہ نہیں جس نے 500 روپے دیے. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا یہ بچہ میں نے بول سکتا بچہ ہو یہ. ٹھیک ہے استاد, اور ہم گاڑی سے اترے ہیں. ہم نے کہا جی بیٹا. کہتے انکل میں نے آپ سے بات کرنی ہے. کہتا انکل میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ہم نے کہا کیا بات کرنی ہے. کہتے انکل جی میری جیب میں نا 2 نوٹ تھے, ایک 50 والا ایک 500 والا. میں نے آپ کو نوٹ دینا تھا 50 والا, ٹھیک غلطی سے 500 والا آ گیا ہے. تو استاد کہتے تو اب کیا کیا جائے. کہتے ہیں انکل جی اگر ہم ناراض نہ ہو تو 450 روپے واپس دے دیں. جی ناظرین کرام, میں بتانا چاہوں گا جس طرح سے ایک واقعے کا ذکر میرے بھائی عمیر بھائی نے کیا, اسی طرح سے ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا. ہم کسی جگہ دیہات میں کسی محفل میں گئے, تو وہاں پہ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیہات کا ماحول کس طرح ہوتا ہے, تو کوئی چودراہٹ نظام, کوئی چودریوں والا, وہ پنڈ کے لوگ سب اکٹھے ہوں. تو ایسے میں ہم دوست اکٹھے گئے اور بائی چانس ایک دوست کی جیب میں چند پیسے تھے, یوں کہہ لیں کہ 110 روپے تھے, اور کوئی عالم کوئی وہاں کا مقرر کتاب کر رہا تھا. تو وہ اس نے بڑی شاندار جملہ کوئی ادا کیا. تو میرے ساتھ جو ساتھی گئے تو انہوں نے خواہش رکھی کہ یار میں اس مقرر کو, کوئی عالم دین کو کوئی جا کے خدمت کرتا ہوں. اب اس بھائی نے سوچا یہ تھا کہ میں 10 روپے جا کے جناب کو نذرانہ دوں گا. بائی چانس اس کی جیب سے 100 والا نوٹ نکل گیا. اور سچی بات ہے, ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ بھائی اس پہ جاتے ہیں اور عالم دین کو نا وہ دے رہے, ایسے دیتے ان کا ہاتھ کانپنے شروع ہو گیا. وہ بھائی آ کے بیٹھ گئے میرے ساتھ. میں نے کہا یار کیا ہوا. کہا راہیل بھائی بات ایسی ہے کہ میں نے دینے 10 روپے تھے, اب دے کے میں 100 آ گیا. تو یہ حادثہ ہو سکتا ہے یہ. اچھا میں اسی سوال میں ایک سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں, اگر آپ برا نہ مانیں. جی ضرور. آپ نذرانہ محفل سے لے کے آتے ہیں, سرکار کے ٹکڑوں پہ ہمارا یقین ہے, ہم پلتے ہیں. بالکل. آپ اس میں سے ان نذرانوں میں سے ایسا کون سا عمل کرتے ہیں, مطلب کہ میں کوئی حصہ رکھتے ہیں کسی؟ میں بالکل, یہ بہت خوبصورت بات کی ہے. جب بھی نذرانہ آیا ہے الحمدللہ میری شروع سے ہی عادت تھی کہ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت. الحمدللہ والدہ کی اور والدہ کی میں خدمت کرتا ہوں اس میں سے, اور اس کی بدولت اللہ پاک نے یہ عزت. جی عمیر بھائی, کوئی آخر میں ایک کوئی میسیج, کوئی بات ہمارے ناظرین تک آپ پہنچانا چاہیں؟ یہی دوں گا کہ اس عید پر ان لوگوں کا خیال کریں جو عید نہیں منا سکتے, جن کے مطلب کہ جو مالی لحاظ سے فائنینشیل طور پر ویک ہیں. تو بس یہی کہوں گا کہ چلو کچھ اچھا کرتے ہیں. تمام احباب اپنے ارد گرد اپنے علاقے میں دیکھیں ایسے لوگ, غریب طبقہ یا دہاڑی دار طبقہ جو عید نہیں کر. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اب یہ سارے لاک ڈاؤن کو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم سے بھی جتنا ہو سکا, الفلاح نیوز کی ٹیم کی طرف سے بھی جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دیکھیں, آپ کے جتنے بھی دوست احباب, سب سے پہلے رشتہ داروں میں, اس کے بعد باہر رشتہ داروں میں دیکھیے. ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے بہت سی تنظیمیں, حقیقت بات ہے بہت سی تنظیم میں ہم رشتہ داروں میں نہیں دیکھ رہے, باہر دیتے جا رہے ہیں راشن, باہر والے بندے خوش ہیں, لیکن جو رشتے میں ہماری بہن بیٹھی ہے, بہن غریب گھر میں اگر ہو گئی ہے تو ہم اپنی بہن کو نہیں دیکھ رہے, ٹھیک ہے, اپنی ماں کو نہیں دے رہے, ہم باہر دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہم لوگوں میں المیہ ہے. بالکل. جی ناظرین کرام, بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. شاہد بھائی آپ تشریف لائے, عمیر بھائی آپ تشریف لائے, اور آج کے اس خاص دن میں آپ نے الفلاح نیوز کو وقت دیا اور اس گپ شپ کی. اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نئے چہروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.